دین اسلام کے لیے صحابہ نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کی بہادری کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، جن کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا کہ اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور پھر فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے پھر مجھ سے منہ موڑ لیا اور پھر فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ اس پر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا، لیکن اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو اور تم اسے لے کر کسی کافر سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی اور حضرت ابو دجانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو لال پٹی نشانی کے طور پر باندھ لیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور حضرت ابو دجانہ کو دے دی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش میں سے ہوں، اور میں نے ابو دجانہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور سے تلوار مانگی تھی، پھر آپ نے ابو دجانہ کو وہ تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے اپنی لال پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی۔ ابو دجانہ کی تلوار ایسی چلی کہ سارا میدان صاف ہوتا چلا گیا۔ جو کافر ان کو ملتا وہ اس تلوار سے اسے قتل کر دیتے۔ مشرکوں میں ایک ایسا آدمی تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ تلاش کر کے ہمارے ہر زخمی کو مار رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ اور یہ مشرک ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دونوں کی آپس میں مٹبھیڑ کرا دے، اور دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس مشرک نے بہت کوشش کی کہ ابو دجانہ پر وار کروں، لیکن حضرت ابو دجانہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ مشرکوں کو قتل کرتے کرتے ایک پہاڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں ایک عورت مشرکوں کو اکسا رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے اس عورت پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنی مدد کے لیے میدان کی طرف زور سے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا، تو حضرت ابو دجانہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ سے کہا، میں آپ کے سارے کام دیکھتا آ رہا ہوں اور مجھے آپ کے سارے کام پسند آئے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا، اس عورت نے اپنی مدد کے لیے آواز لگائی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔